بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم ایک سلسلہ تعلیم و تربیت کا شروع کرنے والے ہیں، اور اس کا عنوان یہ ہوگا موجودہ حالات میں دین کے تقاضے۔ اس پروگرام کو شروع کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو صحیح دین کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا دین کے ہم سے کیا تقاضے ہیں۔ بیسیکلی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت کوشش کی، ہم 5 وقت کی نماز پڑھ لیں اور دین مکمل ہو گیا۔ نہیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ ہمیں بہت سی چیزوں کو دیکھنا ہے۔ دیکھیں، میں ایک بات سے آج شروع کروں گا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی پہلی سورت سورہ فاتحہ رکھی گئی ہے، فاتحہ ہے، اور اس سورت کی اہمیت کیا ہے کہ ہر نماز میں اس کو فرض کر دیا گیا۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ ہدایت ہے، یہ شفا ہے اور خلاصہ ہے۔ کن چیزوں کا؟ نمبر 1، جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ وہ بڑا رحیم ہے، دونوں جہانوں کا مالک ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو حساب کتاب کے دن کا مالک ہے۔ اس پوائنٹ کو میں ڈالوں گا، جو آج کل کے تقاضے لوگ سمجھتے ہیں کہ حساب کتاب کیا ہوگا۔ حساب کتاب ہے ایٹ دیٹ ٹائم اللہ تعالیٰ سبحانہ will be chief auditor of total world۔ وہ آڈٹ کریں گے ایک انسان کا کہ اس کی اچھائیاں کتنی ہیں، اس کی برائیاں کتنی ہیں۔ تو ہمیں اپنے آڈٹ کے لیے اپنی بکس آف اکاؤنٹس کو مینٹین کرنا ہے۔ ہم نے اپنے آڈٹ کو، رپورٹ کو صحیح کرنے کے لیے کہ ہماری رپورٹ صحیح بن جائے۔ دنیا میں بھی تو ہم کہتے ہیں رپورٹ صحیح بن جائے، اس کے لیے اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بہنوں، بیٹیوں، اس بات کا غور کرنا ہے، فکر کرنی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کیا، دنیا میں بھیجا، اور کس مقصد کے لیے؟ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ ہماری دنیا میں آنے کا یا ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے میرے بھائیوں کہ کس کی کتنی ملیں زیادہ ہیں، کس کے پاس کتنی دولت ہے، کس کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں۔ ہم نے اپنی اللہ کی نعمت کو، کہتے بڑا انعام ہے اللہ کا کہ بڑی دولت ہے اس کے پاس۔ دولت کا زیادہ ہونا اللہ کی مہربانی نہیں ہوا کرتا، بعض اوقات یہ امتحان ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا یہاں پہ کہ دولت نہ بنائیں، جائز طریقے سے۔ اب ہمارے تقاضے کیا ہیں؟ دیکھیں، ہم جس کی طرف میں آنا چاہتا ہوں، میں اس سورہ فاتحہ کی طرف سے پہلے آج سے شروع کروں گا۔ یہ لیکچر سورہ فاتحہ کا ہمارا 3-4 لیکچرز پہ ہوگا۔
سورہ فاتح میں ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین، جو آخرت کا مالک ہے، جس کو ہم نے حساب دینا جا کے کیا 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 نہ کیا، دولت ملی کیسے خرچ کی، جوانی ملی کہاں صرف کی، کیا تمہیں توبہ کی توفیق نہیں ہوئی؟ کیا تم اس رب کے آگے نہیں جھکے؟ کیوں نہیں جھکے؟ یہی سوال ہے، یہی ایک سوال ہے میرے بھائیوں۔ آج ہم دنیا کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کر دے، وہ ہمارے لیے کر دے، امریکہ ہماری امداد دے دے، چائنا ہماری مدد کر دے۔ عقیدہ مضبوط ہو، عقیدہ، تو آپ کو دنیا کی کسی طاقت کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے لیے کافی ہے ہمارا اللہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے کافی ہے ہمارا اللہ۔ اللہ سے بڑھ کے کوئی طاقت نہیں ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، آج کل کا دور جو ہے کورونا کا، اب دوائیوں پہ گلتے ہیں کہ ویکسین نہیں آئی، ویکسین بنے گی تو کورونا ختم ہوگا، فلاں میڈیسن لے لیں، وٹامن سی لے لیں۔ کیا باتیں کرتے ہیں؟ اب کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ اور خدا کے لیے اللہ کے آگے جھک جاؤ، جھک جاؤ اللہ کے آگے، اپنی جبینوں کو اللہ کے آگے سجدے میں جھکا دو، رو رو کے دعا کر اللہ سے، اللہ ناراض ہے آپ سے، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو، خدا کے لیے اللہ کو راضی کر لو۔ میں آپ سب بہن بھائیوں کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ اللہ کو راضی کر لو۔ روز نماز عشاء کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز استغفار پڑھنی ہے اور اللہ سے التجا کرنی ہے کہ یا اللہ ہمیں گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں بخش دے، یا اللہ ہمارے پر رحم فرما دے۔ بے شک وہی رحم کرنے والا ہے، بے شک وہی رحم کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، بہنوں، دوستوں، بیٹوں، بیٹیوں، میرا یہ مقصد ایک خاص پیغام دینا ہے، نماز نہ چھوڑنا میرے بھائیوں، نماز نہ چھوڑنا۔ نماز میں ہی آپ کی بقا ہے۔ پہلا فرض جو ہے اللہ کا وہ پورا کرے، نماز۔ آج سے پہلا فرض شروع کر دے نماز کا۔ دیکھیں کوئی کرونا آپ کے پاس نہیں ہے، میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں، مجھے بڑا یقین اپنے رب کے اوپر، مجھے بہت یقین اپنے رب۔ جب اپنی جبھی کو اور ناک کو زمین پہ لگاتے ہیں آپ، تو اس ناک کے زور پڑنے سے اللہ تعالیٰ کسی قسم کا نظرہ نہیں ہونے دیتا۔ آپ کی آنکھوں کی بیماری آپ کو نہیں ہوگی۔ آج کہتے ہیں کہ کانوں میں، ناکوں میں پانی ڈالیں، اس جراثیم کو ختم کرنے کے لیے گرم پانی ڈالیں، تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے تو آج سے 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ باوضو رہے، جب وضو ٹوٹے پھر وضو کر لیں۔ اور جو بندہ باوضو رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ میرے رب نے چاہا تو اس کو کسی قسم کی کرونا نہیں ہوگی۔ کرونا کا مقابلہ کرنا ہے، اور میں کہتا ہوں یہ کتنے نہ سمجھ کہ کرونا سے لڑنا ہے۔ اور کیوں لڑنا ہے بھائی؟ اللہ سے توبہ کرو۔ ہم نہیں لڑ سکتے اللہ کی آفت سے۔ اللہ جب عذاب دیتا ہے تو اس کے عذاب کے آگے ہم نہیں ٹھہر سکتے۔ ہمیں اس سے توبہ کرنی ہے، نہ کہ ہم کہیں کہ ہم کورونا سے لڑیں گے۔ ہم نہیں لڑنا۔ آپ نے کہنا ہے تو یہ کہیں کہ کورونا کا مقابلہ کرنا ہے اللہ سے ڈر کے۔ یہ دعا کیا کریں، یا اللہ تیری رضا ہوگی تو کورونا بھی ختم ہو جائے۔ اب بنیادی چیز پہ آپ میری طرف آتے ہیں کہ پہلا تقاضا مسلمان کا کیا ہے۔ اس کے بارے میں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتا ہوں آپ کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ
مسلمان ہر برائی کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا، لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میرے بھائیوں، بہنوں اور دوستوں، ہمارے اندر آج جھوٹ کی عادت رچ بس گئی ہے، اور جو سب سے بڑی برائی ہمارے اندر آج کل ہے، ہم گناہ کو نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں، ہم گناہ کو نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں۔ اسی چیز کی اصلاح کے لیے میں نے یہ لیکچر کا سسٹم شروع کیا ہے کہ کیا چیز جائز ہے اور کس حد تک جائز ہے۔ آپ کی اسلامک ٹریڈ اینڈ کامرس کیا کہتی ہے؟ آپ ٹریڈ کریں گے تو کس انداز میں کریں گے؟ ہم کہتے ہیں جی ہم نے تو پیسہ تجارت میں کمایا ہے، تو تجارت میں پیسہ کمانا جائز ہے۔ او بھائی، تجارت کرنے کے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ اسلام کے اندر بڑا کھول کھول کے چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن پاک کے اندر آپ کے ٹریڈ کے بارے میں ہر چیز بیان کی گئی ہے، کس طرح کی ٹریڈ کرنی ہے، کون سا بزنس کرنا ہے اور کس انداز میں بزنس کرنا ہے۔ ایک ہمارا یہ ٹاپک ہوگا، ایک ہوگا شادی سے پہلے کی زندگی کیسی ہونی چاہیے دین کے مطابق، اور شادی کے بعد کی زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ اس میں بھی ہمارے 2-4 لیکچرز ہوں گے۔ اس کے بعد ہمارا ہوگا کہ بچے جب ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کی زندگی میں کیا ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، آج کے موجودہ حالات میں ہر بندہ ڈرنا سے تو ڈرتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا۔ ہم سب ڈرنا سے ڈرتے ہیں، کھائے ڈرنا نہ ہو جائے، ماسک لگا لو، ہاتھ صاف کر کے رکھو، 20 سیکنڈ تک ہاتھ دو، لیکن کوئی شخص نہیں کہتا کہ 20 سیکنڈ اپنا سر اللہ کے آگے جھکا لو، جھکاؤ، اللہ کے آگے جھکاؤ۔ میں ابھی بھی آپ کو کہہ رہا ہوں، خدا کے لیے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ وہ وقت نہ ہو کہ بھی آپ آ جائے کہ آپ کے پاس معافی کا بھی وقت نہ رہے۔ ابھی وقت ہے آپ کے پاس کہ اللہ سے معافی مانگ لو، اور اس وقت سے ڈرنا جب اللہ تعالیٰ آپ سے یہ حق بھی چھین لے گا کہ آپ کے پاس معافی کا وقت نہیں ہے۔ ہر چیز کی ایک لمیٹیشن ہوتی ہے۔ لا کے اندر ایک لا آف لمیٹیشن ایکٹ ہے، لمیٹیشن ایکٹ ہے۔ ہم دنیاوی لمیٹیشن تو دیکھتے ہیں، تو اللہ کے ہاں بھی ایک لمیٹیشن ہے۔ کب تک جو وقت ملا ہے توبہ کر لو، آج سے عہد کر لو کہ یا اللہ میں نے نمازیں چھوڑی، یا اللہ میں نے روزے چھوڑے، یا اللہ میں نے زکوٰۃ چھوڑی، یا اللہ میں نے حقوق اللہ کا خیال نہیں کیا، یا اللہ میں نے حقوق العباد کا خیال نہیں کیا، آج سے میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کم از کم 100 دفعہ ہر روز پڑھو۔ 2 رکعت نماز استغفار کے پڑھو اور جھک جاؤ اللہ کے آگے۔ دیکھیں، تہجد کے وقت میں آپ اپنی سجدے کی حالت میں اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ کو کہتے ہیں کہ وہ بندہ گر گرا کے اللہ تعالیٰ دعا کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو سنتے ہیں۔ ہر دعا جائز دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ آپ کو کبھی آپ نہ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کام، یقین سے، دل سے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کے آگے جھکا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے گا، اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ اور ہم کیوں نہ معافی مانگیں؟ ہمارے اندر کون سی چیز ہے جو ہم اللہ سے معافی نہ مانگیں؟ ہمارے اندر کون سی خوبی ہے کہ ہم اللہ سے معافی نہ مانگیں؟ ہمارے اندر کون سا کمال ہے کہ ہم اللہ سے معافی نہ مانگیں؟ اللہ سے معافی نہ مانگنا، نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، یہ تو تکبر کے مصیبت میں آ جاتا ہے۔ ہم کیا چیز ہیں؟ متکبر ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی متکبر نہیں ہے۔ ہمیں کوئی حق نہیں ہے تکبر کرنے کا، چاہے وہ عبادت کا تکبر ہی کیوں نہ ہو۔ سب سے بڑا گناہ عبادت کا تکبر ہے۔ دیندار لوگ جب
आवाज़ करते हैं, वो कहते हैं जी हम तो बड़ी नमाजें पढ़ते हैं, हम तो बड़े हज करते हैं, हम तो बड़े, ऐसी बातें मत करें, अल्लाह नाराज़ होते हैं, अल्लाह जी नाराज़ होते हैं। अल्लाह को नाराज़ ना करो, अल्लाह को नाराज़ ना करो मेरे भाई, अल्लाह को नाराज़ ना करो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, तौबा कर लो, इस कौम को बचा लो, उम्मत मुस्लिम को बचा लो या अल्लाह, उम्मत मुस्लिम को बचा लो या अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ करे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को या अल्लाह हिदायत अता फरमा दे या अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को या अल्लाह नमाजी बना दे या अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को या अल्लाह तेरा शुक्र गुज़ार बना दे, अपना शुक्र गुज़ार बना दे या अल्लाह, तेरा शुक्र अदा करते रहे। हम 48 दफ़ा दिन में कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल, लेकिन बाहर आते तो शुक्र नहीं करते, वही ना शुक्री, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं। नमाज में हम 48 दफ़ा कहते हैं या का नाम हो तो वैया का नस्ताई, कि अल्लाह हम तुमसे मांगते हैं और तेरी इबादत करते हैं। फिर लोगों से कहते हैं हमें अमेरिका पैसे दे दे, हमें चाइना पैसे दे दे, हमें IMF पैसे दे दे। जब तक इस लानत को ख़त्म नहीं करोगे, झूठ की लानत को, मुनाफिकत की लानत को, तरक्की न फला नहीं पा सकते। मैं यकीन से आपको कहता हूँ, मैं यकीन से कहता हूँ कि अल्लाह से मांगो, सच्चे दिल से मांगो, अल्लाह से मांगो, इस तरह मांगो कि अल्लाह आपकी बात सुन रहा है। नमाज में इस तरह खड़े हो कि आपके दिल में ये बखौफ हो कि मैं अल्लाह के आगे खड़ा हूँ, मैं अल्लाह के हजूर खड़ा हूँ, अल्लाह ताला मुझे देख रहे हैं, अल्लाह हर बंदे को देखते हैं, अल्लाह हर बंदे की सुनते हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, अल्लाह ताला आप सबको हिफाजत में रखे, अल्लाह ताला इस मुल्क को हिफाजत में रखे, अल्लाह ताला इस मुल्क में इस्लाम का निज़ाम जारी हो जाए या अल्लाह। इस मुल्क के हर कानून को इस्लाम के मुताबिक बना दिया जाए या अल्लाह। जब हम इस्लाम के मुताबिक अपने कवानीन को बनाएंगे तो मेरे भाइयों, बहनों, दोस्तों, बेटों और बेटियों, आप कोई नुकसान कभी नहीं होगा। अल्लाह के कामों में नुकसान नहीं है, अल्लाह के कामों में फ़ायदा ही फ़ायदा है, फ़ायदा ही फ़ायदा है, नफ़ा ही नफ़ा है। 1 रुपया दो किसी को, गरीब को 70 रुपये ले लो। ये रेट ऑफ मार्कअप कहाँ है? कौन सी इन्वेस्टमेंट है कि 1 रुपये के वो 70 रुपये मिल रहे हैं आपको, और इस हाथ 1 रुपया दिया, इस हाथ 70 रुपये ले लो। इससे बड़ी कौन सी इन्वेस्टमेंट है? तो भाइयों, ये वही ज़ात है जो देने वाली है, दुनिया की ज़ात आपको दुनिया वाले नहीं देने वाले। तो आओ आज एक अहद करो मेरे भाइयों, अल्लाह से आज अहद कर लें कि अल्लाह, आज हम आपसे इस तरह, ए अल्लाह, नमाज पढ़ के, ए अल्लाह हम आज आपसे अहद करते हैं कि हम तेरे अहकामात पे पूरा उतरेंगे, कोशिश करेंगे। पूरा तो कोई नहीं उतर सकता शायद, या अल्लाह हम कोशिश करेंगे कि तेरे अहकामात को पूरा कर सकें। या अल्लाह आज से हम 5 वक्त की नमाज वक्त में अदा करेंगे, और अल्लाह हमें हिदायत अता फरमा दे, हमें तौफीक अता फरमा दे कि हम तहज्जुद के वक्त उठ सकें और तहज्जुद ज़रूर पढ़ें। तहज्जुद की वो बहुत नमाज है जो सिर्फ अल्लाह के लिए बंदा उठता है, किसी को नहीं देखाता, ना कोई देखता है कि ये बंदा उठ के नमाज पढ़ने जा रहा है। ये आपका और अल्लाह का मामला है। तो अल्लाह से बेटा, भाइयों, दोस्तों, मेरे बच्चों, अल्लाह से राब्ता कायम करो। अल्लाह से राब्ता कैसे कायम होगा? अल्लाह से राब्ता जिक्र से कायम होगा, अल्लाह से राब्ता नमाजों से कायम होगा, अल्लाह से राब्ता कुरान पढ़ने से हासिल होगा, अल्लाह से राब्ता नेक काम करने से होगा। ये तौफीक भी अल्लाह ताला देता है। सबसे पहले आपने अल्लाह से तौफीक मांगनी है कि अल्लाह मुझे तौफीक अता फरमा कि मैं तेरी इबादत कर सकूँ। अल्लाह मुझे तौफीक अता फरमा कि मैं तेरी अहकामात पे अमल कर सकूँ।
اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پورا کر سکوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور سنت کو پورا کر سکوں، ان کے احکامات کو پورا کر سکوں۔ اور آپ تو بھائیو اس نبی کی اولاد ہے، امت ہے، اس نبی کی امت ہے جس نے اپنے خاندان کو چھوڑ کے اللہ سے ایک ہی سوال کیا تھا کہ یا اللہ میری امت کے ساتھ وہ نہ کرنا جو پوری قوموں کے ساتھ، پچھلی قوموں کے ساتھ آپ نے کیا ہے۔ تو اللہ نے آج وہ وعدہ پورا کیا اور آپ کو ان حالتوں میں نہیں رکھا جن حالتوں میں پرانی قوموں کو رکھا۔ تو میرے بھائیوں آج میرے ساتھ عہد کر لو، تو ہم نے کیا کرنا، اگلا لیکچر ہمارا ہوگا انشاءاللہ تعالی، یہ تو ابتدائی لیکچر تھا، اگلا لیکچر ہوگا ہمارا دین کے تقاضے موجودہ حالات میں، اور وہ بہت اہم ہوگا میرے بھائیوں، آپ اس کو ضرور دیکھیے گا انشاءاللہ تعالی۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ، اللہ آپ کا حامی اللہ سے۔